سورۃ الانبیاء، حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو فکر تھی کہ میرے بعد نبوت کے کام کون کرے گا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں عطا فرمایا اور ان کی شہادت ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ شہادت کے متعلق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا، کیونکہ بھتیجی سے تو چچا نکاح نہیں کر سکتا، اور اس فعل سے روکا۔ اس پر بادشاہ ناراض ہوا اور عورت کی خواہش پر، اپنی بھتیجی کی خواہش پر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب ان کا سر مبارک ایک تشت میں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو یحییٰ علیہ السلام کا سر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تفسیر الطبری میں امام محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا بادشاہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، یحییٰ علیہ السلام نے اس نکاح کو ناجائز بتایا۔ اس پر بادشاہ کی عورت نے حسد اور غصے میں آ کر اس کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے شراب کے نشے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، استغفر اللہ۔ اور امام طبری کے مطابق یہ واقعہ ظلم و فتنے کے زمانے میں پیش آیا، جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل ناحق اور ظلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ بادشاہ کی بیوی نے ان کی زبان حق سے تنگ آ کر ان کا سر منگوا لیا تھا۔ اور امام قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اس لیے عطا فرمائی کہ وہ دنیا سے پاکیزگی اور ایمان پر رخصت ہوئے، اور یہ سلامتی کے لیے آیت بھی ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 89-90 ہم کر چکے تھے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہمارا جز جو ہے 17 جز ہے، اور سورۃ الانبیاء بہت جلد اختتام کو پہنچنے والی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 89 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ 90 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی زکریا علیہ السلام کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اور ان کی بیوی چونکہ بانجھ تھی تو ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ یعنی یحییٰ علیہ السلام، ان کی اولاد یحییٰ علیہ السلام، ان کی بیوی، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ ہم تفسیر کر چکے تھے اس کی۔ اور اب آپ کا جو ہے اس دن Q&A رہ گیا تھا 89-90 کا، تو جو ہے Q&A ہے 90 کا آپ کا کہ پیغمبروں کے وہ کون سے اعمال تھے جو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے۔ تو وہ جو تھے ابھی آیت میں آپ نے پڑھا کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، رغبت اور خوف سے اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ کے لیے خشوع و عاجزی کرنے والے تھے، غرور تکبر نہیں کرتے تھے، بندوں کے ساتھ بھی اچھی طرح معاملات کرنے والے تھے۔ تو یہ آیت میں بتا دیا کیا کہ یہ انسان کا رویہ ہو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، جس طرح اس میں کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ آج یحییٰ علیہ السلام پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا تفسیر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سردار، ضابط نفس اور نبی ہیں۔
اور سورۃ آل عمران 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بی یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس و نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ اور پھر سورۃ المریم 13-14 میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آیت وہ بھی سن لیتے ہیں دوسری آیت۔ تو اس کا جی اب ہم دیکھتے ہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر گرامی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر گرامی، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ جس عمر میں اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اس عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہوا جو اس سے پہلے کسی شخص کا نام نہ تھا۔ اور جو ہے ان کی خصوصی صفات جو ہے ہم نے ابھی پڑھی آیت نمبر 39 میں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خصوصی صفات فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، یعنی کہ اور سورۃ مریم میں بھی، یعنی سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، حکم یعنی قوت فیصلہ، معاملات میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنانے والے۔ پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکانا تقیا، حنان دل کی نرمی اور شفقت، یعنی انتہائی درجے کی شفقت جو ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بندگان خدا کے لیے شفقت پیدا کی گئی تھی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور جو ہے اپنے والدین سے بہت زیادہ نیک سلوک کرنے والے تھے، وہ سرکش اور گناہگار نہیں تھے، اور جو ہے حصوراً لذات و شہوات پر قابو پانے والے تھے، انتہا درجے مطاعت اور متقی تھے۔ فنادتہ 39 میں فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، پس فرشتوں نے انہیں آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا آواز دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، وسیداً سردار ہوگا، وحصوراً ضابطہ نفس، یعنی اپنا ضابطہ نفس کرنے والا، لذات و شہوات پر قابو کرنے والا، انتہا درجے مطاعت و متقی ہوگا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ یہ خوشخبری سنائی گئی یحییٰ علیہ السلام کے لیے زکریا علیہ السلام کو، سبحان اللہ۔ پھر اب جو ہے ان کے جو اور اوصاف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خصوصی صفات میں سے یہ تھی کہ یحییٰ علیہ السلام اکثر روزے رکھتے،
سادہ لباس پہنتے، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے، ان کی زندگی زہد و عبادت کی اعلیٰ مثال تھی، بہت زیادہ زاہد تقویٰ کرنے والے عبادت گزار تھے۔ اور پھر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من بنی آدم من کان افضل من یحییٰ بن زکریا فی الزہد۔ حضرت آدم کی اولاد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یحییٰ بن زکریا سے زیادہ زاہد دنیا سے بے رغبت کوئی نہ تھا، اور انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو جب مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں سے ملی، جب دونوں بہنیں ملی، تو مریم علیہ السلام نے کہا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت یحییٰ رحم مادر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کر چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جو ہے تاریخی روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور ان کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز کیے گئے، شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کا کام شروع کیا، اور جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو اور نماز روزے کی پابندی اختیار کرو، کیونکہ سارا دین تو ایک ہی تھا نا، دین اللہ تعالیٰ کا دین تو ایک ہی تھا، صرف ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ نماز، روزہ، توبہ، زکوٰۃ سب ہر دین میں تھا، ہر نبی یہی پیغام لائے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اولو العزم نبی تھے، اور تورات کی شریعت کے پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 3 اوقات میں سلامتی سے نوازا: وقت ولادت پیدائش کے وقت، وقت موت ان کی موت کے وقت، اور وقت حشر و نشر، جو کہ آیت میں بھی ہے، سورۃ المریم کی آیت میں ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے 3 اوقات، وقت ولادت، وقت موت، وقت حشر و نشر، سب سے زیادہ نازک اور اہم ہوتے ہیں۔ انسان ولادت کے وقت بطن مادر سے، ماں کے پیٹ سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے، تو کتنا روتا دھوتا ہے، وہ وقت بھی بڑا جو ہے انسان کے لیے نازک ہوتا ہے۔ موت کے وقت دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، قبر کی زندگی عالم برزخ ہوتی ہے۔ پھر تیسرا، عالم برزخ سے نکل کر میدان محشر میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اس آیت میں بتائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تینوں وقت میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلامتی ان پر سلام بھیجا ہے تینوں وقت میں۔ تو جس شخص کو رب کریم کی طرف سے ان تینوں اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل جائے، گویا اسے سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں۔ تو شہادت کا قصہ یوں ہے، دا مارٹرم آف یحییٰ علیہ السلام، کہ جو ہے جس ملک میں یہ تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ، وہ جو ہے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے بھائی کی بیٹی اپنی بھتیجی سے، اور بھتیجی بھی بادشاہ سے، اپنے چچا سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا، کیونکہ بھتیجی سے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھتی، تمام محرم رشتے ہیں، باپ، بھائی، چچا، ماموں سے تو شادی نہیں ہو سکتی، کوئی بھانجی بھتیجی نہیں کر سکتی شادی، تو ہر شریعت میں حرام تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا، تو وہ جو ہے ناراض ہو گئی، اور جو ہے اس کے کہنے پر، اور کہتے ہیں کہیں آتا ہے کہ وہ رقاصہ بھی تھی اس کی بھتیجی، تو اس کے کہنے پر کہ یحییٰ علیہ السلام کی سر کو ایک تشت میں لا کے رکھا جائے بادشاہ کے سامنے، تو وہ اپنی جو ہے اس عورت کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل شہید کروا دیا، اور اس کا تشت لا کر بادشاہ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی دلیل دیکھ لیتے ہیں
تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر القرآن العظیم اور اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا اور اس فعل سے روکا۔ اس وقت بادشاہ ناراض ہوا اور عورت کی خواہش پر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس کی بھتیجی کی خواہش تھی۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ جب ان کا سر مبارک ایک تشت میں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ اس کو البدایہ والنہایہ جلد 2 میں بیان کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے۔ اب تفسیر طبری میں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تاریخ الامم والملوک تاریخ طبری میں لکھتے ہیں، بیت المقدس کا بادشاہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس نکاح کو ناجائز بتایا۔ اس پر بادشاہ کی عورت نے حسد اور غصے میں آ کر اس کے قتل کا مطالبہ کیا، یعنی یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ بادشاہ نے شراب کے نشے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یحییٰ کو قتل کر دو علیہ السلام۔ امام طبری کے مطابق یہ واقعہ ظلم و فتنہ کے زمانے میں پیش آیا جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ پھر تفسیر قرطبی الجامی علی احکم القرآن میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ المریم آیت 15 کی تفسیر میں لکھا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا قتل ناحق اور ظلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ بادشاہ کی بیوی نے ان کی زبان حق سے تنگ آ کر اس کا سر منگوا لیا، کیونکہ ان کی زبان تو حق کہہ رہی تھی کہ بھتیجی سے تو نکاح حرام ہے، تو وہ تنگ آ گئی اور جو ہے ان کا سر منگوا لیا، کہ یہ خواہش کی کہ ان کا سر تشت میں رکھ کے پیش کیا جائے۔ امام قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اس لیے عطا فرمائی، وہ دنیا سے پاکیزگی اور ایمان پر رخصت ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت بھی آپ نے دیکھی نا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سورۃ مریم 15۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو جو ہے جس شخص کو رب کریم کی طرف سے ان تینوں اوقات کی سلامتی کی بشارت مل جائے، گویا سے سب کچھ مل جائے، یا اللہ ہمیں بھی سلامتی میں رکھیے گا الہ العالمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خلاصہ کلام کہ امام مفسرین کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا خلاصہ کلام اتفاق ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حق کے کلمے پر قائم رہے، ظالم کے سامنے نہ جھکے اور اللہ کی راہ میں شہادت پائی، اور جو ہے حق بات کہنے سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ ڈرنا ایمان کی علامت ہے، باطل کے سامنے جھکنا ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کی رضا دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رضا۔ اور دیگر تاریخی روایات میں آتا ہے، بعض مورخین کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر دمشق شام کے مشہور جامع مسجد اموی میں واقع ہے، جہاں ایک مزار موجود ہے۔ امام ابن عساکر اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جسد مبارک کو عزت و احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ ان کا سر مبارک بعد میں دمشق منتقل کیا گیا، واللہ عالم بالصواب۔ اب قرآن کی روشنی میں، اگرچہ قرآن مجید میں شہادت کا تفصیلی واقعہ بیان نہیں کیا گیا قرآن کی روشنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ جو آیت نمبر 15 تھی کس کی، سورۃ مریم کی، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، جنہیں پیدائش، موت اور آخرت میں سلامتی حاصل ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آل عمران 39 میں آتا ہے، الانعام 85 میں، اور سورۃ مریم 7 to 12 میں، الانبیاء 90 میں۔ 90 تو ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں آیات کو ترجمے کے ساتھ پھر سے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔
بس فرشتوں نے انہیں آواز دی، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ پھر سورۃ الانعام میں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاسَ کل من الصالحین، اور نیز زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔ اور نیز یاد کرو زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔ پھر سورۃ المریم میں فرمایا، سورۃ المریم ہم دیکھ لیتے ہیں، یرثنی، یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین۔ کس نے دعا کی تھی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، دعا قبول ہوئی جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں، یعنی ان کا ہم نام کوئی بھی نہیں تھا، یہ پہلا نام تھا یحییٰ جو رکھا گیا یحییٰ علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ ارشاد ہوا، ارشاد باری تعالیٰ کہ وعدہ اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، علی حین، میرے لیے تو یہ حین ہے، آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ بڑھاپے میں ان کی بیوی کو کی بھی اصلاح کر دی، وہ بانجھ تھی، انہیں بھی ان کی بھی اصلاح کر دی، اور بڑھاپے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا۔ اور اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، وہ تو رب ہے، رب کائنات ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرماتے ہیں، پورے خاندان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں ہم نے دیکھ لی ان کے بارے میں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور بیٹے کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو صحت عطا فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، سورۃ الانبیاء 90 میں، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو صحت عطا فرما کر یحییٰ علیہ السلام عنایت فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کے اہل خانہ پوری رغبت اور خوف کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈر اور خوف سے پکارا جائے، اللہ کے سامنے عاجزی کی جائے، خشیت ہو اور نیکی کا کاموں میں دوڑنا ہو، تو یہ سب باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ جو یہ سب کیریکٹرسٹکس ہو، کوالٹیز ہو، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ تو جو ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کے حصول میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی میں سبقت کرنے کا حکم کہاں کہاں دیا گیا ہے؟ جو نیکیاں یہ لوگ کرتے تھے
نیکی کے اصول میں جلدی کرنے کا حکم سورۃ البقرہ 148 میں ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے سب سے اعلیٰ ہوں گے، سورۃ الفاتر میں یہ فرمایا۔ سبقت کرنے والے اللہ کے مقرب ہوں گے، سورۃ الواقعہ 10 اور 11۔ سورۃ الواقعہ تو آپ روز رات کو پڑھتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے دیکھ لیا آل عمران، الانعام، سورۃ المریم اور سورۃ الانبیاء میں۔ تو یہ تھے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، سردار، ضابط نفس اور نبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آل عمران میں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یعنی زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ وَحَنَّانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ سورۃ آل عمران میں یہ فرمایا کہ وہ جو ہے پاک ہیں، جو ہے بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے، نرم دل ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا 13-14 سورۃ المریم کہ وہ والدین سے نیک سلوک کرنے والے اور وہ سرکش اور گناہگار نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یحییٰ علیہ السلام سردار، ضابط نفس اور نبی علیہ السلام، اور شہادت کا مرتبہ پایا حق بات کہنے پر۔ تو کبھی بھی حق سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے، چاہے جان چلی جائے تو اللہ کے ہاں مرتبے پا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت جلد آپ کی صورت جو ہے فنش ہونے والی 111 آیت ہے، اب ہم اختتام پہ ہیں انشاءاللہ، 1-2 سیشن میں فنش ہو جائے گی۔ تو اب ہم آیت نمبر 91 شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ آپ دکھا دیں Q&A، وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، دکھا دیں۔ تو پیغمبروں کے وہ کون سے اعمال ہیں جو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتے ہیں؟ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، رغبت اور خوف سے اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ کے لیے خشوع و عاجزی کرنے والے تھے، غرور اور تکبر نہیں کرتے تھے، بندوں کے ساتھ بھی اچھی طرح معاملات کرتے تھے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ 90 میں بتا دیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور رغبت اور خوف سے اپنے رب کو پکارتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اللہ کے لیے خشوع و عاجزی کرنے والے تھے، خوف اور طمع کے بیچ میں زندگی گزارتے تھے کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کی پکڑ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ طمع اور لالچ اور امید بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کی قدر کرتے ہیں اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہے رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہ غرور و تکبر نہیں کرتے تھے، بندوں کے ساتھ بھی اچھی طرح معاملات کرنے والے تھے۔ تو یہ ہم نے یہ مطلب آیت نمبر 90 میں ہم نے پیغمبروں کے اعمال سے سیکھا جو کہ دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ 91 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اس کی چھوٹی ویڈیو بھی بن جائے گی، اس کو فارورڈ کیجیے گا۔ کل بھی میں نے ایک چھوٹی ویڈیو ڈالی تھی اسماعیل علیہ السلام پہ، خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، آگے بھی فارورڈ کریں، اور جو ہے ایک ایک لفظ پہ آپ کو 10 نیکیوں کا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ 91 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ واللتی، اور اس عورت کو، آسنت جس نے حفاظت کی، فرجہا فرج شرمگاہ، اپنی فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، فیہا اس میں، نفخ نون فا خے، نون فا خا، ٹھیک ہے، ہم خے بولتے ہیں، خا، نفخ پھونک دیا، فنف تو نفخ پھونک دیا، نا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، فیہا اس میں، روحنا اپنی روح سے، وجعلنا اور جعلا بنایا، نا ہم نے، ہا اسے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے اسے مریم علیہ السلام کو، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتاً ایک نشانی، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ رواں ترجمہ 91۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور خود انہیں ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ 91 جو ہے یہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس میں، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو ہے واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھا اپنی شہوت کو، کون؟ مریم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھونک دی ہم نے اس عورت میں یعنی بی بی مریم میں اپنی روح، وجعلناہا اور بنا دیا اسے، وابنہا ابن کہتے ہیں، الف بانون ابن کہتے ہیں بیٹے کو،
ہاں اس کے یعنی مریم علیہ السلام کے، اور اس کے بیٹے کو، اور اس کو بنا دیا ہم نے بی بی مریم کو آیت للعالمین، نشانی جہان والوں کے لیے۔ اور ان بی بی مریم کا قصہ بھی تذکرہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی ناموس کو مردوں سے بچایا، نکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان میں باواسطہ جبرائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنی روح پھونک دی، جس سے ان کو بے شوہر کے حمل رہ گیا، اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دیا، کہ ان کو دیکھ سن کر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر ماں اور باپ کے بھی، جیسے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی مریم علیہ السلام میں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر۔ اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا، اور انہیں ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کا پتلا بنا کر اسے سنوار لیا، تو اس میں اپنی روح سے پھونکا، جس سے انسان میں قوت ارادہ، اختیار اور قوت تمیز اور استنباط و ودیت کی گئی۔ پھر توالد و تناسل کے ذریعے بھی اوصاف تمام اولاد آدم میں منتقل ہوئے، اور یہ اوصاف ایسے ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائے جاتے۔ جو انسان میں اوصاف ہے نا، وہ کوئی اور مخلوق میں ہے ہی نہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ بعد ازاں اللہ نے اپنی روح کو حضرت مریم کے ہاں بھیجا، پہلے روح کہاں بھیجی تھی؟ آدم علیہ السلام کے ہاں، پھر اپنی روح کو حضرت مریم کے ہاں بھیجا۔ یہی روح حضرت مریم کے سامنے متمثل ہو کر ایک تندرست انسان کی شکل بن گئی۔ اسی روح نے یعنی جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت مریم کے سامنے فرمایا کہ تیرے پروردگار کا رسول کہا، کہ میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا میں تیرے پروردگار کا رسول ہوں۔ اور اسی روح نے، جو مفسرین کے قول کے مطابق جبریل علیہ السلام ہے، حضرت مریم سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ چنانچہ اس روح نے، جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم کو حمل قرار پا گیا۔ سورۃ المریم اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بھی، اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم کو اپنی روح سے، سورۃ التحریم آیت نمبر 12، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اور مریم بنت عمران کی بھی مثال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی تھی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی تصدیق کی، کتبی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، وہ عبادت میں ہمتاً مصروف رہنے والوں میں سے تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا کوئی شوہر بھی نہیں تھا۔ گویا سیدنا مریم نے حلال اور حرام دونوں صورتوں سے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اور پاک دامن رکھا، یعنی حلال طریقے سے بھی ان کا نکاح نہیں ہوتا، اور انہوں نے حرام طریقے سے بھی اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ فرشتے کے ذریعے ایک روح پھونک دی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری، جس کا نتیجہ استقرار حمل ہوا۔ اسی حمل نے سیدنا علیہ السلام اسی حمل سے پیدا ہوئے، اور جو ہے کلمات وصدقت بکلمات ربیہ و کتبی سے مراد وہ کلمات ہیں جو فرشتوں نے سیدنا مریم سے کہے تھے۔ فرشتوں اور سیدہ مریم میں ہم کلامی کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ گویا اللہ کے وہ آ کے کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گئی کہ مجھے تو کسی بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے بھی نہیں چھوا، ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ نے انہیں جس کڑی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے آگے بی بی مریم نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی وجہ سے انہیں یہ عظیم مرتبہ ملا تھا۔ اللہ کی کتابوں سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، وہ کتب ہی، اللہ کی کتابوں سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، انجیل بھی، اور سابقہ صحیفے بھی۔ گویا سیدہ مریم نے ان سب کتابوں کی تصدیق کی تھی۔ اور وکانت من القانتین، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سیدہ مریم اللہ کی اطاعت اور عبادات پورے خشوع و خضوع، کامل توجہ اور دل کی رضامندی کے ساتھ بجا لاتی تھیں۔ ان کو ہیکل سلیمانی میں بٹھا دیا تھا، ان کی والدہ نے منت مانی تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا خاندان ہی ایسا تھا جس سے وہ تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ تو اس آیت میں ہم نے دیکھا، سورۃ التحریم میں۔
سورۃ التحریم کی آیت میں ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مریم میں اپنی روح سے پھونکا، اسی لیے آپ کو روح اللہ و کلمہ کن اللہ کہا جاتا ہے. آپ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اور ساتھ ہی ہر مقام پر یہ وضاحت فرما دی کہ حضرت مریم نے فی الواقعہ اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی تھی. اسی وضاحتوں کے باوجود یہود نے حضرت مریم پر تہمت زنا لگا دی اور اس کو حضرت زکریا سے منسوب کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، صرف اس لیے کہ آپ حضرت مریم کے کفیل تھے. آپ کو پتہ ہے نا ان کے خالو حضرت جو ہے ان کے کفیل تھے. ٹھیک ہے، یہ تو یہود کی کارستانی تھی. اور نصارہ دوسری انتہا کو جہاں پہنچے. کرسچن جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین خداؤں میں کا تیسرا قرار دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو گویا آپ کی اس معجزانہ پیدائش یہود و نصارہ گلو کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے. بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی بن باپ پیدائش کے قائل نہیں. اور یہ وہی طبقہ ہے جو جدید زمانے کے عقل پرستی سے ذہنی طور پر ہر وقت مرعوب رہتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا تاکہ ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. تو سورۃ المریم 21 میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. یہ سورۃ المریم 21 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو اس مقام پر فرمایا کہ ہم نے ہی حضرت مریم اور اس کے بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. نیز سورۃ المومنون کی آیت 50 میں فرمایا، سورۃ المومنون وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتٍ قرار ومعین، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخشتی اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. تو یہ سب آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کو ایک نشانی بنا دی، بن باپ کے پیدا کیا، ان میں روح پھونکی. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو ان کی ماں کو نشانی بنا دیا. اب ان حضرات سے سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معمول کے مطابق ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہوئی تھی تو حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کے لیے یا جہان والوں کے لیے ایک نشانی کیسے بن سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ تو آیت ہے، ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا دیا بن باپ پیدا کر کے. اللہ تعالیٰ نے جبریل یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے روح پھونک دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جو ہے بی بی مریم نے اس آیت میں آتا ہے کہ ان کی خاص صفت بتائی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جو ہماری آیت 91 تھی. تو آپ کا Q&A ہے، کون بتائے گا؟ آیت بھی سامنے آ جائے گی. حضرت مریم علیہ السلام کی کون سی خاص صفت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ ایک ہی بس ورڈ ہے اس کے لیے، زیادہ لمبی تفسیر نہیں ہے. جی دیکھیں سامنے ہے آیت. جی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. جی بس ٹو دا پوائنٹ جواب تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمی. جی حضرت مریم علیہ السلام کی کون سی خاص صفت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا؟ Q&A ایسے ہی ہوتے ہیں نا. انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، آیت نمبر 91. ٹھیک ہے، 91. پھر اس کے بعد اب ہم یہ آ گیا Q&A آپ کے سامنے. اب 92 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آپ کی تو بہت جلدی فنش ہو رہی، اتنی ڈیٹیل میں گئی. آپ نے ایک نیا علم پڑھا، پروفیٹک جو اسٹوریز پڑھی، اسٹوری نائٹ کی. روز ہماری اسٹوری نائٹ ہوتی ہے ماشاء اللہ. میں کہنا بھول جاتی ہوں اسٹوری نائٹ ہے. علماء جب اسٹوریز پروفیٹک بیان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ کہتے ہیں اسٹوری نائٹ ہے. ایک دفعہ کسی ہمارے اسکالر کا یہاں پہ بچوں کو بڑا ہوتا ہے نا، وہ بچے کے کون سے فیوریٹ ہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں یارک کالج یا کوئنس کالج میں رکھا تھا. تو میں نئی آئی تھی، مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں. تو افاف بہت مجھے لے جاتی تھی نا، بیٹی وہ چھوٹی تھی تو کہتی تھی چلیں ہم چلتے ہیں. تو انہوں نے اسٹوری نائٹ رکھی تھی نا، تو وہ ان کو کہتے ہیں اسٹوری نائٹ. تو پتہ نہیں $50 کتنے تھے اسٹوری نائٹ کے. تو جب ہم گھر آئے تو میں نے کہا افاف میں آپ کو، انہوں نے گھنٹہ لگایا، میں آپ کو 15 منٹ میں پوری اسٹوری اس پیغمبر کی ساری تفاسیر بھی کھولتی نا میں، تو میں آپ کو وہ سنا دیتی. کہتی ہیں ممی. میں نے کہا جی بیٹا تفسیر پڑھ لیا کرو. اور میں نے کہا اتنے میں تو آپ کتنا قرآن نہیں جانا چاہیے. ماشاءاللہ بچے تو انسپائر ہوتے ہیں کیونکہ سننا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑی آؤٹنگ ہو گئی، تھوڑا کھلایا پلایا باہر نا،
تو وہ بچے جو ظاہر دین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ سب لوگ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے تمام اسکالر سے، تمام اسپیکر سے، تمام ہم سب سے، سب اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب قبول کر لے. چلیں آیت نمبر 92 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. انا یقیناً حاضی یہ امتکم امت ہے تمہاری، امتن امت، واحدتاً ایک ہی، و انا اور میں، ربکم رب ہوں تمہارا، فاعبدونی پس عبادت کرو میری. اب مجھے بتائیے، گرامر کا سوال ہے کہ یہاں فاعبدون یا فاعبدونی میں میری کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ میری کون سی حرکت آپ کو بتا رہی ہے؟ نون کے نیچے کسرہ. جی نون کے نیچے کسرہ، نون کے نیچے زیر، کیونکہ وہ آواز ہی یا کی دے رہا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میں میری میری میری، ٹھیک ہے. تو نون کے نیچے کسرہ، فاعبدونی، یا کی آواز دے رہا ہے، یہ کی آواز، ٹھیک ہے. ہم اردو میں یہ بولتے ہیں، تجوید میں یا. تو میری اچھا رواں ترجمہ، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. ان حاضی امتکم امتم واحدۃ، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سے مراد یہاں دین یا ملت، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید. ہمارا دین یا ملت کیا ایک ہی ہے، وہ دین ہے، اور دین توحید، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی. اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح بخاری کی، کہ فرمایا کہ میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اب دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے مسائل ایک ہیں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی. اور ابراہیم یہ تو آگے اور روایت ہے. تو کیا ہے یہاں پہ اللہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہے. اللہتی بھائی کیا ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف. مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک ہی ہے، اور منہج جو ہوتے ہیں نا، منہج شریعتیں الگ الگ ہیں، ہر اس کی جو ہے پیغمبر کی جو ہے دین ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو جو ہے کہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. تو ہمارا دین آپ سے فرماتے ایک ہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ سب کی منہج جو ہے طریقے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقام پر امت کا لفظ دین کی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ذرا تفسیر ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت جو ہے کس طرح استعمال ہوتی ہے نا، امت کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس مقام پر امت کا لفظ دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. نیز اس آیت میں تمام بنی نوع انسان یکساں مخاطب ہے. مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے دین کے اصول ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ وہ عبادت کا مستحق ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں. پھر اسی توحید کا لازمی نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس توحید کو ماننے والوں اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور اس کے خلاف کرنے والوں یعنی مشرکوں کو سخت سزا دی جائے. گویا روز آخرت، روز جزا اور سزا پر ایمان رکھنا بھی اسی عقیدہ توحید کے تسلیم کرنے کا تقاضا ہے. نماز اور زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ عبادت ہی کی اہم شکلیں ہیں، اور اللہ کی عبادت توقع اور خوف کے ساتھ کرنی چاہیے، طمع، لالچ اور خوف کے ساتھ. خوف کیا ہونا چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی، کوئی چیز میں نے غلط کر دی تو اللہ کی پکڑ بھی ہے. اور جو ہے توقع، امید اور لالچ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اور اولاد اور رزق وغیرہ اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، اور مشکل کے وقت صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنا چاہیے. انبیاء خود بھی کوئی با اختیار ہستیاں نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء اور رسول وہ بھی ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. یہ اصول دین سب انبیاء میں مشترک رہے ہیں. وہی جزیات، تو ان جزیات میں اس دور کے تقاضے کے مطابق اختلاف بھی واقع ہوتا رہا، اور اسی میں ہم نے کتنے اختلاف کیے ہوئے نا، ہر دور میں مختلف اختلاف ہے. شرک سے پہلے جب شرک نہیں تھا تو پہلے لوگ توحید کے عقیدے پر ہونے کی وجہ سے متحد تھے، ایک تھے. شرک کی وجہ سے لوگ گروہ در گروہ بنتے چلے گئے، گروہ بن گئے، اور جو ہے یہود کے جو ہے 72 تو نصارہ کے 71 تو مسلمانوں کے 73. تمام لوگوں کا ایک ہی رب ہے، سب کو اسی کی عبادت کرنا چاہیے، تمام لوگوں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو قرآن جو ہے 3 جو ہے ٹاپک پہ بات کرتا ہے.
توحید اللہ کی وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، رسالت یعنی پیغمبر آئے سب اور کتاب لے کے آئے، اور آخرت عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کی علامت شرک و انتشار کا سبب ہے۔ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے جاننے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا۔ اگر اللہ کا کلمہ سبقت نہ لے جا چکا ہوتا تو ان کے درمیان اب تک کب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت یونس سورہ یونس میں یہی فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں 83، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ المومنون 23 میں فرمایا بلا شبہ یہ امت ایک ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں، مجھی سے ڈرو۔ سورۃ آل عمران 103 میں فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ 256 میں فرمایا، یہ سب آپ لکھیں ہیں، ہوم ورک ہے، ہر چیز اسکرین پہ نہیں ہے۔ جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا، اللہ پہ ایمان لایا، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ چلے یہ تو سب کو آتی ہے یہ آیت، جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ چلے کون بتائے گا؟ آیت الکرسی کے آیت میں ہی ہے، اس کے بعد ہی آتی۔ چلے قمر بہن ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے اب ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ سورۃ البقرہ 256 255 آپ کی بڑی مشہور آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، اس کے بعد جو ہے یہ والی آیت جو میں نے ترجمہ پڑھا سورۃ آل عمران 63، اے اہل کتاب آؤ کلمہ توحید پر متحد ہو جائیں۔ تو یہ ساری، چلے میں آیت نمبر دے دیتی ہوں، یونس 19، الانعام 83، المومنون 23، آل عمران 103، البقرہ 256 255 کے بعد ہے آیت الکرسی کے لا انفصام لها بالعروة الوثقى لا انفصام لها، آل عمران 63، یہ ساری آیتیں شرک کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس آپ نے بہت جلدی بولا ہے، میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا، کیونکہ یہاں ڈکٹیشن تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا، تو یہی تو ہوتا ہے، ریویژن ہو جائے گا۔ اچھا اب گھر میں بیٹھ کے ہم کریں گے انشاءاللہ، ایسا کریں وہ دن آ جائے تو ہم لکھا کریں گے پاس نا۔ تو جب بیٹھ کے بھی کرتے تھے تو یہ لوگ کاپی لاتی تھی، جلدی جلدی لکھتی تھی، اور میں نے سارے مدرسوں میں ایسے ہی پڑھایا، میں لوگوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں، نہیں بہت اچھی بات ہے، آپ کی لکھنا چاہیے۔ اس آیت میں امتن اور امتن واحدتن جو ہے، امت کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم میم، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی اصل اور بنیاد مراد ہے لوگوں کا ایسا گروہ جن کو کوئی ایک چیز باہم جوڑے ہوئے ہو، مثلا دین جوڑ دے، مذہب جوڑ دے، زبان جوڑ دے۔ آپ کا دین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تو آپ جڑ جاتے ہیں، دین مذہب ایک ہوتا ہے، زبان ایک ہوتی ہے تو اس میں مزہ آتا ہے، زیادہ دوستی ہو جاتی ہے۔ اور امتن واحدہ سے مراد ہے امت مسلمہ، ہم امتن واحدتن ہے، ٹھیک ہے، امت مسلمہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں امت کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی ایک معنی میں مشتمل ہے۔ کہیں یہ آتا ہے مدت اور زمانے کے لیے، کہیں یہ آتا ہے امام و مقتدی، امام و پیشوا کے لیے، کہیں یہ امتن کا لفظ آتا ہے ملت اور دین کے لیے، کہیں جماعت اور طائفہ کے لیے آتا ہے۔ اب آپ لوگ مجھے آیتیں بتائیں گی۔ چلیں، مدت اور زمانے کے لیے کس آیت میں آیا ہے؟ امام و مقتدی میں کس آیت کے لیے آیا ہے؟ ملت و دین کس معنی میں آیا ہے؟ جماعت اور طائفہ؟ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ امت بمعنی امام و پیشوا، سورۃ النحل، انا ابراہیم کانا، دکھائیں وہ نمبر 1۔ اچھا نمبر 1 امت بمعنی مدت زمانہ، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ بَعْدَ امتین، جو یہ والا جو ہے، پھر وَاذْكُرْ بَعْدَ امتین انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، پھر ایک لمبی مدت کے بعد ان میں سے اس کو یاد آیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے قید خانے میں بھیج دو۔ یہاں امتن جو ہے کا مطلب ہے مدت یا زمانہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ یوسف میں جو آیت ہے اس میں امتن کہاں آیا ہے؟ مدت یا زمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری دیکھتے ہیں آیت، دوسری آیت کس لیے آیا؟ دوسری آیت میں آیت نمبر 2، امت بامانی امام و پیشوا، سورۃ النحل 120، ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک اپنی ذات میں پوری امت تھے، پوری امت تھے،
کانت حنیفہ ولم یکن من المشرکین، اللہ کے فرما بردار سچے دین پر قائم اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں امت سے مراد ایک پیشوا یا کامل رہنما، اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام تو پیشوا تھے، کامل رہنما تھے۔ پھر امت بامانی ملت اور دین، سورۃ الزخرف 22، انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، ٹھیک ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو یہاں امت جو ہے کس کے لیے آیا؟ ملت اور دین کے لیے آیا۔ اور نمبر 4 آیت دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 4 میں بتایا گیا ہے کہ جماعت یا قوم کے لیے آیا، سورۃ البقرہ 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو امت کے 4 معنی، امت جو ہے 4 طرح سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ کس طرح امت جو ہے امتاً مدت زمانہ، امتاً امام و مقتدی، امام و پیشوا، امتاً ملت و دین کے لیے، امتاً جماعت و طائفہ کے لیے، اور آیات بھی آپ کو بتا دی گئی۔ ریکارڈنگ سنیے، لکھیے، پڑھیے، جانیے، سمجھیے اور آگے پہنچانے والا بنیے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے سرفیس پہ علم لینا، ایک ہوتا ہے سمندر میں ڈوب کر ڈائیو کر کے موتی مونگڑے سیپیاں نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جا کے نکالیے، ریکارڈنگ سنیے، اور ٹھیک ہے، اور نوٹس بنائیے، ویسے بھی سنتے سنتے ہی بنا سکتی۔ چلیں پھر جو ہے سورۃ الانبیاء 93 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، انبیاء 93 کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 92 ہو گئی ہماری، اب اس کا کیوں این اے دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں، اچھا کیوں این اے دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں امتاً اور امتاً واحدتاً سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ امتاً حمزہ میم میم روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کی اصل اور بنیاد مراد ہے لوگوں کا ایسا گروہ جن کو کوئی ایک چیز باہم جوڑے ہوئے ہو، مثلا دین، مذہب، زبان وغیرہ۔ اور امتاً واحدتاً سے مراد ہے امت مسلمہ، جہاں بھی آئے امتاً واحدتاً کون ہے؟ ہم ہیں، ہم امت مسلمہ ہے۔ نمبر 93 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور تقطعوا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم اپنے کام، اپنے دین کو، بینہم بین آپس، ہم ان کے آپس میں، بین درمیان، بین اصل میں ہوتا ہے بینا درمیان، ہم آپس، تو یہاں بینہم آپس میں، کلن سب کے سب، الینا الی طرف نہ ہماری، الینا طرف ہمارے، راجعون لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رواں ترجمہ، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور انبیاء اور رسول کے ماننے والے بھی گروہ بن گئے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی، کوئی کچھ، اور بدقسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمان میں بھی پیدا ہو گئی۔ نصارہ کے 71، یہود کے 72 اور مسلمانوں کے 73 گروہ ہو گئے، اور یہ بھی 20 فرقوں میں، مسلمان بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ جب یہ بارگاہ الہی میں لوٹ کر جائیں گے تو وہی ہوگا، کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں، تو وہیں جا کے اللہ کی بارگاہ الہی میں بھی ان کا فیصلہ ہوگا جو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کہیں اللہ نے تو نہیں بنائے تھے فرقے، امتاً واحدتاً، ایک ہی امت تھی نا، یعنی دین، توحید، عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں گروہ میں یہ لوگ بڑھ گئے، تو ان کا فیصلہ جب اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، کل الینا راجعون، تو وہیں ہوگا۔ یہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے عموماً مذہبی پیشوا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خواہ علماء کرام ہو یا مشائخ اعظام، اور اس سے ان کا مقصد عموماً حصول مال و جاہ ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 مقامات پر فرمایا کہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی تمام انبیاء کا مشترکہ دین تھا۔ ابھی حضرات یہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انبیاء اور ہمارے بزرگان کرام سبھی غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور اپنے اپنے مریدوں کے حوال پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ خواہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے، ان کو پکارا جائے یا ان سے فریاد کی جائے تو وہ بھی لوگوں کی فریاد سنتے ہیں، ان کی امداد کو پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی مرا ہوا نہ کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، نہ کوئی بات سن سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کسی کو حاضر ناظر کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہہ دیتے ہیں، مرے ہوئے کو، زندوں کو، تو یہ سب جو ہے غلط ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔
وہی حاضر ناظر ہے، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ 94 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ 94 فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فمئی تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا من الصالحات نیکوں میں سے، وہ ہوا اور جبکہ وہ مومن مومن ہو، فلا تو نہیں کفرانہ کوئی ناقدری لیے سائی کوشش ہی اس کی، یہی اس کی کوششوں کی۔ رواں ترجمہ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ ہم وَإِنَّا لَهُ کاتبون، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ کاتبون کاتب کی جمع۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتے کسی کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ہاں مومن کی نیکی کی کتنی قدر ہے۔ سورۃ النساء آیت 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النساء 47، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو یا ایمان لاؤ، ایمان میں رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا، اللہ کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت قدر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پورا علم ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، چھپے کھلے انجانے میں جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی ہمارے قریب۔ سورۃ الزلزال میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ برائی کی تو بدلہ نہیں ملے گا، برائی کا بھی ہے سزا، اور جو ذرے کے برابر بھی، اور نیکی کی ہے اس کی بھی جزا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، چھوٹی سی ایک کھجور بھی، اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری حیثیت جو ہے $100,000 کی نہیں ہے، $10,000 کی نہیں، ایک کھجور کے جتنی ہے، اس نے جتنا مال دیا ہے، جتنی روزی دی، اس میں سے بھی ہم صرف کھجور کے برابر، بلکہ کہیں کہیں آتا ہے تو کھجور کے اوپر جو چھال ہوتی ہے نا، ایک چھال سی ہوتی جھلی سی، اس کے برابر بھی اگر ہم نیکی کر دیں تو اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے زیادہ بڑھا دیں گے، نیت دیکھتے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے وہ صدقہ پہاڑ کے برابر کر دیتے اللہ تعالیٰ، یعنی پہاڑ کے برابر اس کا اجر دیتے۔ پہاڑ کی مٹی ریت اور اس کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے کتنی ہوتی ہے، یعنی ان گنت کاؤنٹلیس اجر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے نیک اعمال لکھ رہا ہے، مومن کے کسی نیک عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی بھی اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں یہ سیکھا اپنے عمل کے لیے کہ انسان کا عمل لکھا جا رہا ہے، دونوں طرف فرشتے ہیں اور دائیں بائیں وہ لکھ رہے ہیں، ہمارا بک آف ڈیڈز اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اور تو اس لیے ہمیں حالت ایمان میں ہر نیک عمل خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ریا دکھاوا فخر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے۔ اور کچھ لوگوں کی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھے تعریفیں کرے تو وہ کریں گے، اور کام اچھے، اگر تعریف نہ ملے تو وہ پھر بس رک جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت یاد ہونی چاہیے، ما نرید منکم جزاء و شکورا، کہ ہمیں تم سے نہ کوئی اجر چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے۔ کتنی اچھی آیت ہے نا، سورۃ الانسان کی، بلکہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کون سی سورت کی۔ اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو انہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ما نرید منکم جزاء و شکورا، ہم تو تم سے کوئی شکریہ اور جزا نہیں چاہتے ہیں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لوگوں سے اس کا بدلہ چاہیے، نہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، ایکنالج بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تو ہمیں ایکنالجمنٹ بھی نہیں چاہتے، آپ بہت اچھی ہیں، میرا تو کام آسان ہو گیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، نہیں۔ جس کے لیے کیا اس کو پتہ ہے اس سے اجر چاہیے، اس سے ہمیں ایسے الفاظ بھی نہیں چاہیے، کوئی جزا بھی نہیں چاہیے، کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ تو کون بتائے گا 94 کا Q&A، اس آیت سے آپ نے کانٹیکس میں بات کیجیے گا،
جو آیت میں ہے وہ جو میں نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے. اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ 94. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. جی آیت آپ کے سامنے ہے. جی اور میں نے ایکسپلین بھی کر دیا. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی میں بول رہی تھی بسم اللہ کہ جو نیک عمل ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہ وہ جو نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا، اور اس کی یہ کہ اس کی قدر کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمیع العلیم ہے، مطلب ہر چیز سننے والے جاننے والے ہیں. جزاک جزاک اللہ. اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کسی اور کا بھی انمیوٹ ہے. اسما جی آپ کا انمیوٹ ہے. سسٹر اسما آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ریٹن بھیج دیا. اچھا ٹھیک ہے جی. چلے دیکھ لیں اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا. میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں گے. اس لیے مجھے حالت ایمان میں ہر نیک عمل خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. ایمان کی حالت میں ایمان ہونا چاہیے. لوگوں کے دکھانے کے لیے نیک عمل نہیں کرنے، اور نہ ہی لوگوں سے اس کا بدلہ چاہیے. تو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ نمازیں بھی جلدی جلدی ہو رہی ہیں. تو چلیں اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر کل سیٹرڈے ہمارا انگلش کا درس ہوگا. سب کو بھیجیے گا اپنے بچوں کو، پوتے پوتے نواسے نواسیوں کو. اور تو ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہم وفقنا لما تحب وترضی. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میں سے کوئی بات رکھے گا ان کی شہادت پہ یا آج کی کسی اور آیت پہ؟ یحییٰ علیہ السلام